يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولانا ہمارے بیچ میں موجود ہیں، ان کا احترام دل سے میں کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے پیچھے ہماری نماز ہے ہم اپنی نمازوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں۔ یہی نیت ہوتی ہے ہم کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کی تعظیم کرتی ہے، ان کی بات ماننے کی چاہیے۔ چار سے سماعت فرمائیں کہ اے اہل عزا، عزا کے دن آپ پہنچے۔ اور آپ بھی سنیں، آپ سب بڑے ذاکر سے گزر چکے ہیں۔ اے اہل عزا، عزا کے دن آپ پہنچے، غم کی راتیں بکا کے دن آپ پہنچے، فریاد کی فاطمہ کی بستی اٹھی، آبادی کربلا کے دن آپ پہنچے، آبادی کربلا کے دن آپ پہنچے۔ اب چار مسلم ہونا مرثیہ خانی کے سلسلے میں ہے۔ بخشش کے لیے مرثیہ خوانی ہے میری، بخشش کے لیے مرثیہ خوانی ہے میری، اور غم کے لیے پیری و جوانی ہے میری۔ رونا ہے کبھی اور کبھی آہیں بھرنا، رونا ہے کبھی اور کبھی آہیں بھرنا، اس آب و ہوا سے زندگانی ہے میری، اس آب و ہوا سے زندگانی ہے میری۔ صلوات محمد خم بخم کا گل ہستی کا فسانہ ہے جی، اس کے بننے کا بگڑنے کا بہانہ ہے جی۔ خم بخم کا گل ہستی کا فسانہ ہے عجیب، اس کے بننے کا بگڑنے کا بہانہ ہے عجیب، حیرت بے کسی آئینہ خانہ ہے عجیب، اور ایک گرہ بھی نہ کھلی قسمت شانہ ہے عجیب، اور گتھیاں اور بھی بڑھتی گئیں، سلجھانے سے زلف الجھتی رہی، کچھ بن نہ پڑا شان سے۔ اللہ اللہ، یہ سیہ بخت یہ تقدیر مجاؤ، تھک کے شانہ کہے زلفوں سے تیری عمر دراز، دل لیے آنکھ میں آتے رہے ارباب نیاز، مگر اٹھے نہ کسی کے لیے برد راز۔ بس کہ ایک عالم انکار ہے دنیا تیری، اور ایک سرا پرد اسرار ہے دنیا تیری۔ کیونکہ غیرت نے تیری پردہ اٹھایا ہی نہیں،
جن میں تیری جھلک ان کو دکھایا ہی نہیں اور ان کو تاریخ کی مجلس میں بٹھایا ہی نہیں اور ان کا حق ان کے زمانے سے دلایا ہی نہیں. یہی انصاف ہے. یہی انصاف ہے. مزدور کو اجرت نہ ملے، خون بھی دے تو خون کی قیمت نہ ملے. جانتا ہوں کہ محبت کا صلہ کچھ بھی نہیں. قیمت خون شہیدان وفا کچھ بھی نہیں. امتحان شوق کا ہے ورنہ جفا کچھ بھی نہیں. بے رخی ناز محبت کے سوا کچھ بھی نہیں مگر اس حسن تقافل کا نتیجہ بھی تو دیکھ. مگر اس حسن تغافل کا نتیجہ بھی تو دیکھ. اپنے مقصد کی تباہی کا تماشا بھی تو دیکھ. ایسے اندھے کہ جو توہین شب ماہ کرے، ایسے بندے کہ جو تاریخ کو گمراہ کریں اور پردے خدمت دی میں ہوس جاہ کریں، خون بندوں کا پئیں، نصرت اللہ کریں. اور ایسے لوگوں پہ بھی ہوتی رہی شفقت. ایسے لوگوں پہ بھی ہوتی رہی شفقت تیری. سچ ہے غالب ہے تیرے قہر پر رحمت تیری. سچ ہے غالب ہے تیرے قہر پر رحمت تیری. پھر بھی حیرت ہے کہ کچھ خاص اہل انا، پھر بھی حیرت ہے کہ کچھ خاص ہیں اہل انا. تیری تاکید سے دنیا میں کرتی ہے سلام. ایسے محسن بھی ہیں آگاہ نہیں جن سے عوام. کیا یہ شایع ہے تیرے عدل کے رب ہاں؟ کیا یہ شایع ہے تیرے عدل کے رب ہاں؟ میں یہ کہتا نہیں، میں یہ کہتا نہیں انعام نجی کھول کے دے. ہاں مگر حق کے ترازو میں ذرا تول کے دے. ہاں مگر حق کے ترازو پہ ذرا تول کے دے. یہی انصاف ہے تیرا تیری رحمت کے نثار. کچھ پہاڑوں کو تو قرآن کہے تیرا شعار، اور وہ صحرا کے جو خون وفا سے تیرے ناموں سے شریعت میں نہ ہو اس کا وقار. یہ صفا و مروہ کا بیان ہو رہا ہے کہ صفا مروہ کو کس طریقے سے خدا نے منزلت بخشی تو اللہ سے پوچھ رہا ہے. یہی انصاف ہے تیری رحمت کے مثال. کچھ پہاڑوں کو تو قرآن کہے تیرا شعار، اور وہ صحرا کے جو ہو خون وفا سے گنگار، اور تیرے ناموں سے شریعت میں نہ ہو اس کا وقار. کیا منا ہی ہے فقط ایک گلستان تیرا، کربلا بھی تو چیتا ہوا میدان تیرا. جس جگہ خون سے لکھی ہے کہانی تیری، کیوں نہ حج فرض ہوا اس کا زبانی تیری. کیوں ہے خاموش یہی مرتبہ دانی تیری. گوشت فندان ذبیحہ ہو نشانی تیری، اور تمثیل مزار شہداء بدعت ہو ذوالجناح شہدولا کے لمحہ بدعت ہو. ہاجرہ پیاس میں پانی کے لیے دوڑ لگائیں، ہاجرہ پیاس میں پانی کے لیے دوڑ لگائیں کہ انداز درویش حج کے مناسب بن جائیں. اور عباس جو بچوں کے لیے نہر پہ آئیں، مشق پانی سے بھریں، جنگ کریں، خون میں نہائیں، تو یہ جذبہ تیری عظمت کی گواہی بھی نہ ہو.
تو یہ جذبات تیری عظمت کی گواہی بھی نہ ہو، یعنی بھی جملے آیات الہی بھی نہ ہو۔ اس طرح سے نظری صاحب دونوں چیزوں کو قابل کر رہے ہیں کہ کہاں منہ کا میدان صفا و مروہ کے درمیان جب حضرات دوڑ لگانے کی بات سے، اور اس کا چھوٹی سی روایت بیان کر دوں کہ خانہ کعبہ جو بھی جا چکے ہوں تو جانتے ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں گئے ہیں، جائیں گے اگر تو اندینے جب آپ جاتے ہیں تو عمرہ کہتے ہیں، اور حج میں جاتے ہیں، بقرعید کے زمانے میں جاتے ہیں تو حج، تو اس کے لیے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام باندھ کے میقات سے وہ بھی احرام باندھ کے جاتے ہیں، اور 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ حجر اسود کے سامنے سے شروع ہوتا ہے اور میقات، اور بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل جہاں پہ ان کی قبروں کے پیروں کے نشان ہیں اس کے جسٹ پیچھے، اور پھر وہیں سے ہم پہاڑ پہ چڑھتے ہیں صفا کے جانب، اور صفا سے مروہ کے جانب چلتے ہیں۔ صفا سے مروہ کے جانب جب چلتے ہیں تو تھوڑی دور ایک گرین لائٹ ہے جہاں کہ جناب حاضرہ ڈبکی لگا کے چلے، بہت تیزی میں دوڑی تھی کیونکہ انہیں دوسرے پہاڑ پہ پانی دکھا صراف ہے، اور پھر مروہ پہ گئی، وہاں گئی تو کچھ نہیں پانی ملا، پھر دوڑی، پھر آئی صفا پہ، اس طرح سے 7 بار بچا، اور اس کو حج میں شامل کیا، حج کے ارکان۔ اور جب وہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر سب کے بال اتارنے تب آپ کا ایک عمرہ کمپلیٹ ہوگا، عمرہ حج کے ارکان ہو جائے گا۔ تھوڑی سی مثال دی اس میں مرثیہ میں، جو نوتری صاحب کا مرثیہ بہت سہل ہوتا ہے، سمجھ سکتے ہیں، بہت دل سے لکھتے تھے، میں خود ان سے ملا، ان کا 4 مرثیہ میں پڑھتا ہوں کسی نہ کسی موقع سے، اس میں تاریخ بیان، کل انشاءاللہ ایک مرثیہ پڑھوں گا جس طرح کہ کربلا کی تاریخ کے طور پر ہم نے لکھا، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کے لیے سمجھانے کے طریقہ کیا ہوگا، عمرہ کا ارکان بھی بتایا تو پھر بھی حیرت ہے کہ کچھ خاص اہل انعام حاضرہ پیاس میں پانی کے لیے دوڑ لگائیں، ان کے انداز روش حج کے مناسب بن جائیں، اب بعض جو بچوں کے لیے نہر پہ آئیں، مشق پانی سے بھرے، جنگ کرے، خون میں نہائیں، تو یہ جذبہ تیری عظمت کی گواہی بھی نہ ہو، یعنی من جملہ آیات الہی بھی نہ ہو، تو میزان علالت پہ ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین، ایک طرف عزم خلیل، شرط انصاف ہے ایک خالق افکار جمیل، اس طرف اون و محمد ہیں ادھر اسماعیل، ذبح فرزند پہ راضی بارادہ تو نہ تھی، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی، واہر صبر کے گھر اپنا لٹایا ہوتی، حوصلہ جنگ کا بیٹوں کو دلایا ہوتی، خندق و بدر کا افسانہ سنایا ہوتی، اور اپنے ہاتھوں سے کفن لا کے پہنایا ہوتی، اس تمنا سے کہ ہوں پشت اول بھیجا، اور نیچے ہاتھ میں دے کر سوئے مقتل بھیجا، اور نکلے خیمے سے جو وہ جانو دلے ست نبی، جو ہمت سے ہوا کم اثر کش نہ لبی، یسربی شان سے باندھے وہ امامے، وہ عربی جعفریو علوی ہاشمیو مطلبی، اور ضامنے جو سے شجاعت تھا اپنے وجد کا لہو، اور دودھ کے ساتھ ملا اسم محمد کا لہو، صلوات پر محمد دیکھ کر ان کو نہ کیوں پیر فلک آنکھ ملے، وہی پیشانیاں اونچی وہی خمدار گلے، اور ان سے سبتین رسالت کا نہ کیوں نام چلے، ایک ہی گھر میں پلے ایک ہی سانچے میں ڈلے، جعفریت بھی ڈلی اور علویت بھی ڈلی، اسی سانچے میں ڈلے جس میں نبوت بھی ڈلی، اور باپ سے جوہر شیریں سخنی بھی سیکھے، شیوہ ہاشمیوں مطلبی بھی سیکھے، اور ماں کی تعلیم سے اخلاق نبی بھی سیکھے، اور صبر شبیری و خلق حسنی بھی سیکھے، اور جوش عباس دلاور
حق خدمت میں ملا اور حوصلہ فاتح خیبر کا وراثت میں ملا اور باپ پر ورد اشفاق رسول الثقلین اور جو علی کی شفقت میں تھا شریک حسنین اس کے شاگرد جو تھا قوت بازو حسین اور جس کے سینے میں دل فاتح صفین حنین اور تازہ کی دست بریدہ کی روایت جس نے اور زندہ کی جعفر طیار کی سنت جس نے ان بزرگوں کی نشانی ہیں یہ ماشاء اللہ خود زمانے نے بھی لی جن کے عزائم میں پناہ اور جن کی شمشیر کی ابرو ہلالی واللہ ایک اشارے میں بدل دیتے ہیں تاریخ کی راہ اور کو بھی آئے تو مڑتا نہیں جادا جن کا اور موت کے منہ پر تماچا ہے ارادہ جن کا وہ محبت جو لڑکپن میں کٹاتی ہو گلے وہ ذہانت کے بزرگوں کا دیا جس سے جلے وہ شجاعت کے جو تلوار جو سائے میں پلے وہ سخاوت کے جو ایمان جو سانچے میں ڈھلے اور ان کو میراث میں ماموں سے ملی ماں سے ملی اور موت غازی کے شہیدوں کی دبستان سے ملی اور صفیں بڑھنے لگیں رن جفاکاروں کی ہوئی تکبیر جماعت میں وفاداروں کی اور سن کے آواز رجس شیخ نمک خاروں کی اور ہو گئے دونوں جوان چھاؤں میں تلواروں کی اور رن میں دیکھی جو شجاعانہ ادائیں کی اور لیں جوانی میں قریب آ کے بلائیں کی اور رن میں تھی برچیوں والوں کی قطار ایک طرف نیزے تانے ہوئے کوفے کے سوار ایک طرف اور سر کو کھینچے ہوئے صحرا کا غبار ایک طرف ابر ڈھالوں کا دلیل شب تار ایک طرف اور چاند کے ساتھ ستارے جو اگے بادل میں اور روشنی ہو گئی نیزوں کے جنے جنگل میں اور تھی فرشتوں کی صفیں لشکر اللہ کے ساتھ اور بر جبریل کا سایہ علم شاہ کے ساتھ اور وہ لڑکوں کو جو تھا اکبر زیجا کے ساتھ سب یہ کہتے تھے کہ ہے کاشاں ماں کے ساتھ سورج آیا جو بیاباں میں شعائیں لے کر اور دھوپ بڑھنے لگی چہرے ان کی بلائیں لے کر اور صف لشکر میں حبیب اور زہیر ایک طرف مسلم اوسجا و ابن عمیر ایک طرف آبس و شوزب و کندی و بریر ایک طرف اور کس میں ہمت ہے جو کہہ دے کہ ہیں غیر ایک طرف اور ایک تسبیح ہے ہدایت کہ سبھی دانے ہیں وہ بھی حضرت کے یگانے ہیں جو بے گانے ہیں صلوات بر محمد تیر چلوں میں ادھر جوڑ رہے تھے ظالم اور سینے تانے تھے ادھر کھلنے بری کے عازم بند کھولے تھے پھریرے کی ہوا میں قاسم اور فلک العرش سے تھی نور کی بارش رمجھم اون تکتے تھے سوئے فوج کہ عباس آئے اور تب خبر ان کو ہوئی جب وہ بہت پاس آئے. اب غور سے بند سنیں گے. آپ سب لوگ علمدار ہیں, علم اٹھاتے ہیں, اور آپ تو بھائی پورا عالم سماتے ہیں. اس کی تاریخ چند بدل. پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور علم دے کے کہا. یہ جناب امام کو حضرت عباس علیہ السلام بتا رہے ہیں. پیٹھ پر ہاتھ رکھ دھرا اور علم دے کے کہا, اس کو پہچانتے ہو تم؟ یہ علم ہے کس کا؟ اس کو پہچانتے ہو تم؟ یہ علم ہے کس کا؟ یہ وہی رائے اسلام ہے جس کو بیٹا جنگ موتا میں لڑے لے کے تمہارے دادا. اور اس پھریرے میں کس مرد نکو کی خوشبو, اس کو سونگھو تو یہ ہے
اس کے لہو کی خوشبو. اس کو سونگھو تو یہ ہے کس کے لہو کی خوشبو. تم نے باجی سے سنی ہوگی کہانی. تم نے باجی سے سنی ہوگی کہانی ان کی. لشکر روم نے بھی دھاک مانی ان کی. چشم بددور تو تم آج نشانی ان کی. ہم کو دکھلا دو ذرا تن کے جوانی ان کی. اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کا حشم لے کے چلو. ہم ماموں قربان ہو کچھ دور علم لے کے چلو. صلوات ہم بھی کچھ آج بزرگوں کے چلن دکھلائیں. حوصلہ یہ ہے کہ میراث چچا کی پائیں. ہم جو لڑتے ہوئے لشکر میں کہیں گر جائیں. دوڑ کر فوج خدا کا یہ حشم تم لینا. ہے وصیت یہ ہماری کہ علم تم لینا. یہ علم پرچم تقدیر امم ہے بیٹا. یہ علم پرچم تقدیر امم ہے بیٹا. اور اس کے سائے میں عرب اور عجم ہے بیٹا. سن لو تفسیر بھی کو وقت تو کم ہے بیٹا. ان روایات کا حامل یہ علم ہے بیٹا. اس کا مقصد نہیں قبضہ کسی آبادی کا. اس کا مقصد نہیں قبضہ کسی آبادی کا کہ یہ رایت ہے مساوات کی آزادی کا. اس کا مقصد نہیں قبضہ کسی آبادی کا کہ یہ رایت ہے مساوات کی آزادی کا. اور آج اسی پاک سیاست کا نشاں ہے یہ علم.